السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 13ویں پارے وما ابرئ کا مکمل ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس پارے میں سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ ہمارے سامنے آئے گا، جہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ 59 آیات ہوں گی جو ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ الرعد کی 43 آیات، اور پھر سورۃ ابراہیم کی 52 آیات، اور پھر آخر میں سورۃ الحجر کی 1 آیت ہے جو ہم 14ویں پارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح 13ویں پارے میں کل 155 آیات ہیں۔ سورۃ الحجر کی 1 آیت سمیت ہم انشاءاللہ 154 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ تقریباً 19 رکوع بنتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، حقیقت تو یہ ہے کہ نفس انسانی جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، الا ما رحم ربی، الا یہ کہ میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر اللہ کا خاص رحم ہو، انسان نفس کے عوارض سے محفوظ رہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، وقال الملک اوتونی بھی، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بھی، میرے پاس اس کو لے آؤ۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تعبیر پہنچ گئی تو پھر بادشاہ نے کو خواہش ہوئی کہ اس شخصیت سے ملاقات کی جائے۔ وقال الملک اوتونی، تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، ائتونی بھی، اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا خالص بناؤں گا، خالص اپنا مصاحب بناؤں گا، اپنے ساتھ خالص کر لوں گا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ تو آگے فرمایا، فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال، تو کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے پاس بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے، اور امین یعنی ایسی شخصیت ہوں گے کہ آپ پر بھروسہ ہوگا، آپ معتبر انسان ہیں ہمارے نزدیک۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یعنی ان کا انتظام مجھے دے دیں۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور ان چیزوں کا پورا علم رکھنے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا فرمایا، ایک اقتدار عطا کیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیک لوگوں کے اجر کو
ضائع نہیں، اور ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ والا اجر الآخرت خیر، اور جو آخرت کا اجر ہے، آخرت کا جو معاملہ ہے، اس میں جو اجر ملے گا وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، وکانوا یتقون، اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہیں، تقوی پر کاربند رہتے رہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، اسی دوران پھر جب قحط آ گیا، حضرت یوسف اپنے اس مقام پر تھے اور ادھر سے قحط آ گیا، ان کے جیسے انہوں نے تعبیر بتائی تھی، تو دور دراز کے لوگ ان کے پاس غلہ لینے آئے، ان میں شام سے ان کے بھائی بھی آئے۔ تو فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، فدخلوا علیہ، تو وہ ان کے سامنے پیش ہوئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ آپ کو نہ پہچان پائے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے جہزہم بجہازہم، ان کا سامان تیار کر دیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو آپ نے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ مکمل بھر بھر کر دے رہا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ، اور اگر تم لوگ اس کو میرے پاس نہ لے آئے، فلا کیر لکم عندی، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا، ولا تقربونی، اور نہ ہی تم میرے پاس میرے قریب آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ضرور کریں گے، اور ہم تو ایسا کرنے والے ہیں، یعنی کہ تاکہ وہ آئندہ ہمارے ساتھ اسے بھیج دے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قال کہا، لِفِتْيَانِهِ، اپنے نوجوانوں سے، یعنی جو کارندے تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ ان کی پونجی، یعنی بھائیوں کی جو پونجی ہے، جو یہ لے آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ لوگ اس کو پہچانیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے، لعلہم یرجعون، اور شاید وہ دوبارہ آئیں، یعنی اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو پھر جب وہ سب لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے، وہ تمام بھائی واپس غلہ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا ابا جان، منع منا الکیل، آئندہ کے لیے ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیں، یعنی وہ بنیامین جو حضرت یوسف کا سگا تھا اور ان کا اللاتی بھائی تھا، سوتیلا بھائی۔ فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، انہوں نے کہا هل آمنكم علیہ، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اعتبار کروں، الا كما امنتكم، مگر یہ کہ جیسا میں نے تم پر اعتبار کیا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، پہلے، یعنی کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا۔
فاللہ خیر حافظا، خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ابا جان، ہمارے ابا جی، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، ایک اونٹ کا سامان زیادہ لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، تو اس طرح سے زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، کہا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، یعنی اس بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز اس وقت تک نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ توتونی موثقا من اللہ، تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کر لو کہ لتأتوننی بہ، کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا، قال، تو والد نے فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، جو قور و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، اور آپ نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیء، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں کچھ بچا تو نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ علیہ توکلت، تو جہاں تک میرا معاملہ ہے، علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ بھائی اس شہر میں داخل ہوئے اس مقام سے، اس طرح جس طرح ان کے ابو نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ بچانے والا تو نہیں، یہ عمل ان کا اور یہ والد کا فرمان اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا تو نہیں تھا، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، لیکن یہ دراصل یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ یعقوب علیہ السلام کے دل کا ایک خیال تھا جو بچوں نے پورا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ حضرت یوسف کے پاس پیش ہوئے، ان کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے جو اپنا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو تو اپنے پاس خاص جگہ دی۔ قال انی انا اخوک، اور انہیں یہ بتا دیا کہ انی انا اخوک، حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، لہذا اب تم غمگین مت ہونا، بما کانوا یعملون، اس چیز پر جو یہ بھائی کرتے رہے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا،
جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پانی کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار دی، ایک منادی نے پکار کر کہا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا. قالوا واقبلوا علیہ، انہوں نے پوچھا، واقبلوا علیہم، ان کی طرف توجہ کر کے، ماذا تفقدون، آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا، کارندوں نے، نفقد صواع الملک، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، تو جو شخص اس کو لے آئے گا اس کے لیے حمل و بعیرن، ایک اونٹ کا بوجھ یعنی انعام میں ملے گا، ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کا غلہ اسے انعام میں ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. قالوا، تو وہ بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. وما کننا سارقین، اور نہ ہم کوئی چوری کرنے والے لوگ ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی شاہی ملازمین نے، فما جزاؤہ، تو اس کی سزا کیا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے. قالوا جزاؤہ، تو وہ بھائی کہنے لگے، جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہوگی کہ من وجد فی رحلہ، کہ جس کے کجاوے میں سے وہ مل جائے، وہ صواع، وہ پیالہ مل جائے، فہو جزاؤہ، وہ خود ہی اس کی سزا ہوگا، یعنی خود ہی اس کو دھر لیا جائے، خود ہی اسی کو پکڑ لیا جائے، وہ خود ہی اسی کا بدلہ ہوگا. کذالک نجزی الظالمین، ظلم کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. فبدا بعویتہم، تو یوسف علیہ السلام نے تلاشی کا جو سلسلہ ہے وہ بادا، اس کو شروع کیا، بعویتہم، ان بھائیوں کے تھیلوں سے، قبل ویاء اخیہ، اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر اختیار کی. ویاء اخی، اپنے بھائی کے پیالے سے تھیلے سے پہلے، ثم استخرجہا من ویاء اخی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی. اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہ اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، یعنی اللہ کی مشیت سے ہی ان کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ممکن ہوا. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے. قالوا ان یسرق، اب بھائی بڑے خفت کے عالم میں کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی اس بنیامین نے، تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. فقط سارق اخ لہ من قبل، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے. اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس پر اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے سہ لیا.
یعنی اس بات کو چھپا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، ولم یبدھا لہم، اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن دل ہی دل میں کہا، قال، کہا، انتم شر مکانا، تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی صاحب اختیار شخصیت، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانا، لہٰذا اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو ایک بڑے ہی نیک انسان کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ قال معاذ اللہ، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑ لیں، الا، سوائے اس کے، من وجدنا متاعنا عنده، کسی اور کو، اس شخص کے بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے۔ یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو انا اذا لظالمون، تو یقینی طور پر ہم تو پھر ظالم ہوں گے۔ فلما استیئسوا، تو جب وہ بھائی بالکل مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، یوسف علیہ السلام سے وہ بالکل مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے، قال کبیرہم، تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا، الم تعلموا ان اباکم، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی جو قصور کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہوگا، یعنی یہ اتنے معاملات ہو چکے ہیں تو میں تو ابا جی کو فیس نہیں کر سکتا۔ فلن ابرح الارض، لہٰذا میں تو یہاں سے، اس مٹی سے، اس زمین سے نہیں ہٹوں گا، اس ملک سے نہیں ٹلوں گا، حتی یاذن لی ابی، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا ابیکم، تم لوگ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ، فقولوا، تو جا کر کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، وما شہدنا، ہمارے علم میں تو ہم گواہی تو نہیں دے سکتے اس چیز کی، الا بما علمنا، سوائے اس بات کے جو ہمارے علم میں آئی ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں تھی نہیں۔ واسأل القریہ، اور اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے، اس بستی سے، یعنی اس بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے، التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی، یعنی اس قافلے والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارا بیان بالکل سچا ہے، ہم سچے ہیں اپنے بیان میں۔ قال بل سولت لکم انفسکم، تو چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے ان کو سکھائی تھی، تو ان کے سامنے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی، قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سن لیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے،
فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اب تو صبر ہی کیا جا سکتا ہے، صبر جمیل ہی ہے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، این ممکن ہے کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے۔ 3 ہو گئے بیٹے، یوسف، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا۔ پھر فرمایا انه هو العلیم الحکیم، بے شک اسی کا یعنی اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یہ جب کہہ دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تولا عنہم، تو ان سے رخ پھیر لیا۔ وقال، اور کہا یا اسفا علی یوسف، ہے افسوس یوسف پر۔ وابیضت عیناہ، تو جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ رونے لگے۔ وابیضت عیناہ، اور آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، من الحزن، صدمے کی وجہ سے۔ فہو قزیم، لیکن وہ غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے، دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ قالوا تاللہ، فیملی والوں نے کہا، بچوں نے، گھر والوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اس صدمے میں، او تکون من الہالکین، یا بالکل فوت ہو جائیں گے، ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو، میں تو صرف فریاد ہی کر رہا ہوں، بثی، اپنے رنج کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم لوگوں سے تو نہیں کر رہا، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ وعالم من اللہ، اور اللہ کے بارے میں میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ چیزیں، ما لا تعلمون، جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، کچھ سراغ لگاؤ، تلاش کرو، سراغ لگاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، یقین جانو کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، الا القوم الکافرون، سوائے کافر لوگوں کے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں، جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے صاحب اختیار شخصیت، مسنا و اہلنا الضر، ہم اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سخت مصیبت آ پڑی ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آئے ہیں ببضاعۃ مزجاۃ، ایک معمولی سی پونجی لے کر، بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، لیکن وزن پورا دیجیے گا، یعنی اس کے باوجود ہمیں پیمانہ پورا بھر کے دیجیے گا۔ وتصدق علینا، اور ہمیں کچھ خیرات بھی دے دیجیے گا، کچھ اوپر صدقہ دے دیجیے گا، غلہ دے دیجیے گا، کچھ اوپر کچھ دے دیجیے گا، یعنی خیرات ہو جائے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ صدقہ کہیے اسے، اگر اس ٹرم میں صدقہ کی بجائے وتصدق علینا، ہم پر کچھ اوپر دے دیجئے، یعنی احسان کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ تعالیٰ کسی کو احسان کرنے والے کو جو ہے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر راز کو افشا کیا، فرمایا هل علمتم، کیا تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم لوگ لا علم تھے،
انجان تھے، نادان تھے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس پر وہ بول اٹھے تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا جی میں یوسف ہوں۔ وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، وہ سب بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے، وإن كنا لخاطئین، اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تم سب کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تم لوگ میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالو، یأت بصیرا، آپ کی بصارت لوٹ آئے گی، بینائی واپس آ جائے گی۔ وأتونی بأہلکم، اور تم لوگ اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، اجمعین، سب کے سب کو۔ ولما فصلت العیر، پھر جب وہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، چلنے لگا، چل پڑا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے فرمایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو کنعان میں بیٹھے تھے، ادھر سے مصر سے قافلہ چلا اور ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نے فرمایا، ابوہم، ان کے ابو نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے، گھر والوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو ابھی تک پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا پہنچ گیا وہاں، القاہ علی وجہہ، تو اس نے اس کو ان کے منہ پر ڈال دیا، یعنی اس قمیص کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ان کے منہ پر جب ڈالا، فرتد بصیرا، تو آپ پھر سے دیکھنے والے ہو گئے، یعنی آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، تو بیٹے بھی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جی، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کی، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، انہ هو الغفور الرحیم، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، انا کنا خاطئین، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، آپ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان قریب میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، تو بہرحال یہ پھر قافلہ چل پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر کی طرف چل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے، آوا الیہ ابویہ،
تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر، اور ان سب سے کہا آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ آمینین، انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے، امن و امان سے رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابتی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے یعنی بچپن میں دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا۔ اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑے غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے، غیر محسوس پر تدبیر کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی تو ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، ربی میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی دنیا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ توفنی مسلماً، مجھے اسی فرما برداری کی حالت میں، مجھے اسی حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ ذالک من انباء الغیب، تو اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے۔ نوحیہ الیک، جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، تم تو اس وقت ان کے پاس یعنی یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا۔ وما اکثر الناس، اور بہت سے لوگ نہیں ہیں، ولو حرستا، چاہے آپ کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو، بمومنین، ایمان لانے والے، آپ کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ اس کام پر، تبلیغ کے کام پر، اللہ کا دین پہنچانے کے کام پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا،
جن پر ان کا گزر ہوتا ہے، وہم عنہا معرضون، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور ان کی جو اکثریت ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لے آتی، الا وہم مشرکون، مگر اس طرح کہ کسی نہ کسی قسم کا وہم مشرکون، وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، تو کیا وہ لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے، ان تأتیہم، کہ ان کے پاس آ دھمکے، غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی ڈھانپ لینے والی آفت، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، میری یہ جو دعوت ہے اللہ کی طرف، یہ بڑی بصیرت کے ساتھ ہے، انا ومن اتبعنی، یہ جو بلانے والا کام ہے یہ میں بھی کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی ایسے بلاتے ہیں اللہ کے رستے کی طرف۔ وسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے تم سے پہلے جو بھیجے ہیں وہ نہیں ہیں مگر انسان ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ، تو وہ بستیوں والوں میں سے ہی تھے، مختلف بستیوں میں ہی بسنے والے انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا، کیا انہوں نے زمین میں چلے پھرے نہیں یہ لوگ؟ فینظروا، جو دیکھتے، انہوں نے دیکھا ہوتا، کیف کان عاقبت، کیسا انجام ہے، الذین، یا ہوا، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر یقیناً بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو انہی کو حاصل ہوگا، انہی کو ملے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹی انہیں دھمکیاں دی گئی تھی، جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء، اور ہم جس کو، یعنی ان پر ہماری مدد آ پہنچی، کافروں پر عذاب آیا، فنجی من نشاء، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارے عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرہ، یقیناً ان کے واقعات میں بڑا عبرت کا سامان ہے، لأولی الالباب، عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے۔ ما کان حدیثاً، یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، یفترا، جو گھڑ لی گئی ہو، جھوٹ موٹ میں گھڑ لی گئی ہو، ولیکن تصدیق، بلکہ یہ تو تصدیق ہے، الذی بین یدی، اس چیز کی، اس کتاب کی جو اس سے پہلے، جو اس کے سامنے موجود تھی، یعنی اس سے پہلے آئی تھی، وتفصیل، اور اس میں تصدیق بھی ہے، تفصیل بھی ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور یہ کتاب سراپا سامان ہدایت، ورحمتاً، اور سامان رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ یوسف کی 111 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم
سورۃ الرعد کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ رعد کے معنی بجلی کی گرج کے ہیں، جو بجلی میں جو آسمان میں کوندنے والی بجلی ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ اس صورت میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ پچھلی صورت یعنی صورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس کی آیت نمبر 105 میں، کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ کفار جو ہیں ان پر دھیان دینے کی بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ان کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم را، یہاں 4 حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام میم اور را۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الذی انزل الیک من ربک، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، الحق، وہ برحق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے رفع السماوات، آسمانوں کو بلندی عطا کی، بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ایسے ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی جو تمہیں نظر آ سکیں، ایسے ستونوں کے بغیر اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ان کو وَكُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں ہے۔ یدبر الامر، وہ اللہ تعالی کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ ان نشانیوں کو کھولتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ تمہیں اپنے رب سے جا ملنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کے، جَعَلَ فِيهَا، اس نے بنائے، زوجین اثنین، 2 جوڑے پیدا کیے۔ یغشی اللیل، وہ رات کی کو چادر بنا کر، النہارا، دن پر چڑھا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغ ہیں۔ وزرع ونخیل، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں۔ سنوان وغیر سنوان، جن میں کچھ سنوان یعنی دوہرے تنے والے ہیں، وغیر سنوان، اور کچھ سنگل ایک اکیلے تنے والے ہیں۔
یسقا بماء واحد، یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب تو ان کافروں کا یہ قول ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، ان کا یہ قول کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم از سر نو وجود میں آئیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں بالسیئۃ، عذاب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں عذاب لے آئیے، قبل الحسناتی، بھلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے من قبلہم، ان سے پہلے خلت گزر چکی، المثلات کئی مثالیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی ایسا معجزہ جو وہ اپنی طرف سے مانگتے تھے۔ انما انت منذر، تو اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ آپ تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اللہ یعلم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو ہر مادہ اٹھاتی ہے، یعنی ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما تغید الارحام، اور وہی جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں، یعنی ماؤں کے رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تغیدو، جو کمی ہوتی ہے، وما تزداد، اور جو بڑھتا ہے جو معاملہ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ کی ذات غیب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، بہت بڑی ذات ہے، بہت اونچی شان والا ہے۔ سواء منکم، اس اللہ تبارک و تعالی کے علم میں سواء برابر ہے، من اسر القول، تم میں سے جو شخص بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، اور جو اسے ظاہر کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والے ہیں، وسارب بالنہار، اور جو دن کے وقت چل پھر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اسی اللہ کے لیے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ، اسی اللہ کے اختیار میں ہیں وہ معقبات جو باری باری آنے والے ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اسی انسان کے لیے ہیں معقبات، وہ باری باری آنے والے، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی ہر شخص کے آگے اور پیچھے۔
وہ اللہ نے ہی نگران مقرر کیے ہیں جو اس کے حکم اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ اس وقت تک کہ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہیں لے آتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی برائی یعنی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا، یعنی خود اللہ کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہے کسی کا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفاً خوف، وطمعاً خوف کی حالت میں بھی اور امید کی حالت میں بھی، یعنی وہ بجلی کی چمک جب نظر آتی ہے تو تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے اور اس سے تمہاری امید بھی بندھی ہوتی ہے بارش کی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، یعنی پانی سے لدے ہوئے بادل۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اسی اللہ کے خوف سے جو فرشتے ہیں وہ بھی یعنی اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی اللہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جسے اللہ چاہتا ہے انہی پر یہ مصیبت بن کر گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور کافروں کا یہ حال ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی طاقت بڑی سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا حق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اس کے سوا کسی کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم، وہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، بشیء، کچھ بھی، کسی طرح کی بھی دعا قبول نہیں کرتے، الا کباسط کفیہ، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ، الی الماء، پانی کی طرف، یعنی البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر لیبلغ، چاہے یہ کہ وہ پہنچ جائے، فلیبلغ فاہ، یہ چاہے کہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا کچھ مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو، صبحوں میں، والآصال، اور شام کے اوقات میں۔ تو یہ دوسرا سجدہ ہے قرآن مجید کی مصحف کی ترتیب میں، دوسرا سجدہ تلاوت ہے۔ جو شخص اس آیات کو سنے اس پر سجدہ واجب ہے، پڑھے اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ آگے فرمایا قل من رب السماوات والارض، یعنی اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دیجئے من رب السماوات والارض، وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ان کا پروردگار ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا پھر کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو کہہ دیجئے کیا یہ اندھیریاں اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔
ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا یہ اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، خالقو کا خلق ہی، جنہوں نے اس جیسی کوئی تخلیق کی ہے، جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہے جس طرح اللہ کا پیدا کرنا ہے، فتشابہ الخلق علیہم، جو ان پر جس وجہ سے ان کے اوپر یہ دونوں قسم کی تخلیق متشابہ ہو گئی ہے، ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے، کل تو کہہ دیجئے اسے اللہ خالق کل شیء، صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی ہے یکتا سب پر حاوی، جس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ انزل من السماء ماء، اسی نے اتارا، اللہ نے اتارا، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں، بقدرہا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر فاحتمل السیل، پھر سیلاب اٹھا لاتا ہے، زبدن جھاگ کو، رابین ابھرتے ہوئے، زبدن رابیہ، ابھرتے جھاگ کو وہ اٹھا لاتا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع زابد مثلہ، او متاع، یا دوسری چیز بنانے کے لیے، زابد مثلہ، ان پر بھی اس طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ یعنی باطل چاہے کچھ عرصے غالب بھی نظر آ جائے تو وہ جھاگ کی طرح ہے کہ اچانک اوپر آتا تو ہے مگر اس کو ثبات نہیں، وہ بے فائدہ ہو جائے، وہ فنا ہو جاتا ہے، جبکہ حق پانی اور دوسری نفع بخش چیزوں کی طرح فائدہ مند ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ یوں ہے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے۔ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو فوراً پر لبیک کہی، لربہم، اپنے رب کی دعوت کو، الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ان کے پاس ہو، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی ان کے پاس ہو، لافتدوا بہ، تو وہ لافتدوا بہ، تو وہ یہ سب کچھ ضرور فدیے میں دے دیں، بدلے میں دے ڈالیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افمن یعلم، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل من الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، بھلا کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔
الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور یہ لوگ قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویخشون ربہ، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنی رب کی رضا کے حصول کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کیا، سرًا وعلانیةً، پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو دور کر دیتے ہیں یہی لوگ حسن سلوک سے بری چیزوں کو بدسلوکی کا دفاع کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، تو یعنی اصل وطن جو اللہ کے ہاں ہے وہاں انہی کا ہی اچھا انجام ہے، ان کے لیے دار عقبہ ہے، جو آخر عاقبت کا جو گھر ہے اس میں اچھائی انہی کے لیے ہے۔ جنات عدن، یہ آخرت کا گھر جو ہے یہ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، یدخلونہا، جہاں یہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آباء اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے بھی ان پر داخل ہوں گے، ان پر حاضری دیں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم، اور فرشتوں کی جو حاضری ہوگی وہ کہیں گے سلام علیکم، تم لوگوں پر سلامتی ہو، بما صبرتم، جو آپ لوگوں نے صبر کیا، اس کی بدولت جو آپ نے صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا ہے یہ تمہارا انجام، یہ تمہارا اصلی وطن میں بہترین جو انجام ہے یہ کتنا اچھا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور دوسری طرف وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور جن رشتوں کو جن سلسلوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بھی یوصل، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور اصل وطن میں ان کا برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے یقدر، اسے نپاتلا رزق دیتا ہے، تنگی کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر اترانے پہ آ گئے، دنیا کی زندگی پر مگن ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرہ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، الا متاع، مگر وہ جو پونجی ہوتی ہے، ایک تھوڑے سے فائدے کی چیز۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس شخصیت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے، وحسن و مآب، اور بہترین انجام بھی۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، تو اے پیغمبر جس طرح دوسرے پیغمبر بھیجے گئے تھے، کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے، فی امۃ، ایک ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا، جس سے پہلے گزر چکے ہیں، کئی قومیں،
لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ تاکہ آپ ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وہ چیز جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے ہم نے آپ پر نازل کی، ہم نے آپ پر وحی کی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ جبکہ دوسری طرف یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تو آپ اس رحمان کے بارے میں بتائیے کہ وہی میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ولو ان قرآن اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن سیرت بہ الجبال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بہ الارض یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بہ الموتیٰ یا کلام کرتے اس کے ذریعے وہ لوگ الموتیٰ جو مردے ہیں، تب بھی تو یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی یہ چیزیں بھی دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بل للہ الامر جمیعا بلکہ اختیار تو کل کا کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے گا، ان کے نصیب میں اصل میں ہدایت ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا افلم ییأس الذین آمنوا کیا مومنوں نے اپنے ذہن کو، ایمان لانے والوں نے اپنے ذہن کو اس گمان سے خالی نہیں کیا، فارغ نہیں کیا کہ لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، یعنی یہ بات مومنوں کو دل میں بٹھا لینی چاہیے، لہٰذا اس بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، فکر اور غم نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایمان نہیں آ رہا تو۔ اور دوسرا فرمایا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے، بما صنعوا ان کے کرتوت کی وجہ سے، لا یزالو ہمیشہ کوئی نہ کوئی رہتی ہے، قاریتن کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑی رہتی ہے، او تحل قریباً یا وہ آ کر پورا ہو جائے گا، یا ان کے او تحل قریباً من دارہم یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی وہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور آفت، حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، یعنی کچھ عرصے کے لیے میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقاب تو میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ تو ذرا یہ تو بتاؤ، افمن تو کیا وہ شخص جو ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا یہ تو بتاؤ کہ ایسی ذات جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہا ہے، اور دوسری طرف وجعلوا للہ شرکاء ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ قل سموہم کہو کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ ان شریکوں کے، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، ام بظاہر من القول یا خالی زبان سے ہی ایسے نام لوگے، بل زین للذین کفروا مکرہم یعنی اللہ کو یا خالی زبان سے ایسے نام لوگے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بل زین للذین کفروا حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کے لیے حقوق خوشنما بنا دی گئی ہیں، یعنی ان کو خوبصورت لگتی ہیں، مکرہم ان کی مکارانہ باتیں، وصدوا عن السبیل اور یہ ہدایت کے راستے میں ان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں آ گئی ہیں،
یعنی یہ لوگ روک دیے گئے ہیں راستے سے کہ وہ ہدایت حاصل کریں، اس راستے سے وہ روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، والعذاب الآخرت اشق، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر جنت والے ہیں، فرمایا مثل الجنہ، جنت کی مثال یہ ہے، التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کا پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے، اس کے پھل بھی، وذلھا، اور اس کے سائے بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک مت مانوں، الیہ ادعو، تو میں اسی بات کی ہی دعوت دے رہا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے مجھے اور تم سب کو، مآبی، اور اسی اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی میں حکم نامہ، قول فصل بنا کر، وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا، ما لك من اللہ من ولی، تو آپ کے لیے کوئی من اللہ، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی نہ تو کوئی حمایتی ہوگا، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں اور اولاد بنائی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر شے کے لیے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے، جس چیز کو حکم کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور تمام کتابوں کی اصل تو اسی اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور خواہ ہم ان لوگوں کو ضرور دکھا دیں گے، بعد الذی، اس میں سے کچھ، نعدہم، جس چیز سے ہم ان کو دھمکا رہے ہیں، او نتوفینک، یا اے رسول ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فانما علیک البلاغ، بس آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور حساب لینا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اولم یرو، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها، یعنی انہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، من اطرافیہ، اس کے چاروں طرف سے، واللہ یحکم، ہر حکم اللہ ہی دیتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی نہیں، اس کے حکم کے پیچھے اور کوئی حکم جو اس کو توڑ سکے، ایسا کوئی حکم نہیں جو اس کے حکم کو توڑنے والا ہو، وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی چالیں چلی تھیں، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن اصل چال اور جو خفیہ تدبیر ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ ہی چلتا ہے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب کچھ اسے معلوم ہوتا ہے۔
وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ اور کافروں کو تو عنقریب پتہ چل جائے گا لمن عقبت دار کے اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ اس کے بعد نئی صورت شروع ہو رہی ہے، سورت ابراہیم۔ یہ سورت ابراہیم بھی مکی صورت ہے، اس کے 52 آیات ہیں 7 رکوعوں کے میں۔ تو دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا موضوع بھی بنیادی عقائد کو ثابت کرنا ہے اور اس کا انکار کرنے والوں کو خوفناک نتائج پر تنبیہ کرنا ہے۔ سورت ابراہیم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ سورت ہے۔ کیونکہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اس لیے سورت کے آخر سے پہلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پر اثر دعا نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کی ہے اور اللہ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب، الحمید اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ الذی، وہ ذات اللہ ہی کی ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے اچھی طرح واضح کر دے، یعنی اللہ کے احکام کو۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے نشانیوں کے ساتھ معجزات دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ تو انہیں یہی حکم تھا کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے، اللہ کے ایام یعنی اللہ نے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے جو حالات دکھائے ہیں تاریخی طور پر، ان کو اس کے ذریعے ان کو وہ دن دکھائیں اور ان کو جن سے یہ عبرت حاصل کریں۔ تو وذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو وہ دن یاد کروائیں، ان دنوں کا احساس دلوائیں جو اللہ کے خاص دن ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتیں عطا فرمائیں یا کسی پر خاص عذاب بھیجا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی یاد کرو اس واقعے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد کرو،
یاد رکھو اس انجاکم من آل فرعون، اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم لوگوں نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ حقیقت بھی بتا دی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا انتم، اگر تم لوگ کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب بھی اگر کافر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو بڑا بے نیاز ہے، اور وہ بذات اپنی ذات میں ہی خود قابل تعریف ہے، یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، یہاں کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، الم یاتکم، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچی، نبأ وہ خبر، الذین من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد، اور عاد کی، وثمود، اور ثمود کی قوم، والذین من بعدہم، اور جو ان اقوام کے بعد اقوام آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، یا یوں ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے، یعنی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لی، وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا، اور کہا کہ ہم نے تو انکار کیا، ہم تو انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، اس چیز کی کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی دعوت دے رہے ہو، جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، مریبون، اور ہم تو سخت الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی بڑا بھاری شک ہے ہمیں اس دعوت پر جو دعوت آپ دے رہے ہیں۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، کیا شک اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو قوم نے جواباً یہ کہا، ان انتم، نبیوں کو یہ کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ لوگ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں روک دیں ان چیزوں کی پرستش سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، تو آپ لوگ آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ دکھائیے، کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ قالت لہم رسلہم، تو رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تم جیسے انسان ہی ہیں، تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور ہمارے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے،
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم تو صبر ہی کریں گے اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا اپنے پیغمبروں سے کہا، لنخرجنکم، ہم تمہیں اپنی من ارضنا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، او لتعودن فی ملتنا، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ فاوحا الیہم، تو اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی، ربہم، ان کے رب نے، تو ان کے رب یعنی اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی، لنہلکن الظالمین، ہم ان ظالموں کو لازماً ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم تم لوگوں کو یقیناً آباد کریں گے سرزمین میں، من بعدہم، ان کے بعد۔ ذالک لمن خاف مقامی، یہ ہر اس شخص کا صلہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ وستفتحوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، یعنی ان کافروں نے خود ہی فیصلہ مانگا، وخاب کل جبار عنید، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا، ہر دھرم نامراد ہو کر رہا۔ یعنی انہوں نے فیصلہ مانگا، یعنی پیغمبروں سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے، ہم پر بھجو وہ عذاب جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ دراصل پیغمبروں کے سامنے اپنی ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، متکبرانہ انداز اختیار کرتے تھے۔ لہذا فرمایا وستفتحوا، انہوں نے کافروں نے خود فیصلہ مانگا، وخابا، اور ناکام رہا، کل جبارن، ہر وہ شخص جو ڈینگے، جو ہر جبارن، جو بڑا سخت طبیعت کا ہے، سرکش ضدی ہے، بڑا پکا ہے، ہر دھرم ہے، عنیدن، اور سرکش ہے، من ورائہ جہنم، اور ہر ایسے شخص کے پیچھے ایک جہنم ہے، یعنی اس کے نتیجے میں، اسے ان سب چیزوں کے نتیجے میں جہنم ملے گی۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ، وہ اس پانی کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی، یعنی موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن مر نہیں سکے گا، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے لیے ایک اور سخت عذاب ہوگا، ہر عذاب کے بعد ومن ورائہ، اور اس کے پیچھے عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب لگا ہوگا، یعنی ہر عذاب کے بعد پھر عذاب آئے گا جو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال ایسے ہے، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال ایسے ہوں گے راکھ کی مانند، اشتدت بہ الریح، جس پر زوردار ہوا چلے، فی یوم عاصف، آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی ہوگی، تو انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اس کمائی میں سے جو انہوں نے کی ہوگی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو وہ اصل گمراہی ہے، وہ دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر ڈالے، لے جائے یعنی فنا کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے گئے، دبے ہوئے تھے، وہ کہیں گے ان لوگوں کو جو بڑائی بگاڑنے والے تھے، متکبرین تھے، انا کننا لکم تبعا، تو یہ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں، من شیئن، کچھ بھی، قالوا لو ہدانا اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی راہ دکھا دیتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا،
اب تو ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ ہم گھبراہٹ جزا فضا کریں، چیخے چلائیں، ہم صبرنا یا صبر کا مظاہرہ کریں، مالنا من محیص، ہمارے لیے خلاصی کی تو کوئی صورت نہیں ہے، خلاصی چھٹکارے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا، شیطان کا قول ہوگا، لما قضی الامر، جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اپنے ماننے والوں سے یہ کہے گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، وعد الحق کی، وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علی، میں نے تم سے جو وعدہ کیا میں نے تم سے اس کی خلاف کیا، اس کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بس معاملہ تو کچھ یوں ہی ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہٰذا اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، ما انا بمصرخیکم، اب نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بلا شبہ میں نے تو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تو لہٰذا آج کفرت، میں نے انکار کر دیا ہے، بما اشرکتمونی من قبل، جو اس سے پہلے مجھے تم نے اللہ کا شریک مان لیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تھے، میرے اللہ کی بجائے میرے حکم کے پیچھے چلتے تھے یا میرے حکم بھی مانتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو میں نے اس کا انکار کیا۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے، انہیں تو جنتوں میں یعنی باغات میں داخل کر دیا جائے گا، ان باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، تو ان کا آپس میں جو تحیہ، جو سلام ہو، جو آپس میں گریٹنگز ہوں گی، فیہا سلام، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کیا کریں گے، ان کی ملاقات کی دعا ایک دوسرے پر سلام ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، کہ اس کی مثال ایسی ہے، کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان میں ہیں، توتی اکلھا، یہ درخت یعنی کہ توتی اکلھا، اپنا پھل لاتا ہے، پھل دیتا ہے، کل حین، ہر آن، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے، للناس، لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ کلمۃ خبیثۃ، اور جو کلمہ خبیثہ ناپاک گفتگو ہے، ناپاک کلمہ ہے، کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، ما لہا من قرار، اس میں ذرا بھی جماؤ نہیں ہوتا، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ثابت قدم کرتا ہے جو ایمان لائے، بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے سے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں ثابت قدم کر دیتا ہے، انہیں جماؤ عطا فرماتا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالی بھٹکا دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی تو یفعل کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا،
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ جہنم یعنی جہنم میں، جس کا نام جہنم ہے، یہ دار البوار جہنم ہے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور ان لوگوں نے اندادا، اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک بنا لیے، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تو آپ کہیے کہ مزے لے اڑا لو مزے، فإن مصیرکم الی النار، آخر کا تمہیں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، کہیے میرے بندوں کو جو ایمان لے آئے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، کہ وہ نماز یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرا وعلانیۃ، خفیہ بھی علانیہ بھی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتیوں کو رام کر دیا، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، وسخر لکم الانہار، اور دریاؤں کو بھی اسی اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا دیا، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دائبینی، جو مسلسل کام پر لگے ہوئے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ یہ اس نے تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل عمل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے سفر میں ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اسی نے تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگا دیا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے، ان کو گن نہیں سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم، بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا رب، اے میرے رب، اس شہر کو پرامن بنا دیجئے، واجنبنی ومنیہ، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بچا کے رکھیے گا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے، انہن، بے شک انہوں نے، یعنی بتوں نے، اضللن کثیرا، بہت لوگوں کو گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہی ہے، یعنی میرا تو وہی ہے جو میری راہ پہ چلے۔ ومن عصانی، اور جو میرا کہنا نہ مانے، میری مخالف سمت پہ چلے، مخالف راہ پر چلے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے آباد کر دیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن، اپنی کچھ اولاد کو میں نے آباد کیا ہے، بوادن، اس ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، اور یہ جو میں نے تیرے اپنی بچوں کو جس وادی میں ٹھہرایا ہے، وہ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے، تیرے محرم، حرمت والے گھر کے قریب، یعنی آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ہی ایک ایسی وادی میں اپنے بچوں کو لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، بے آب و گیا جگہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی یہ رب، اے رب، میں نے اس لیے کیا،
ربنا اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ تاکہ یہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم لہٰذا لوگوں کے دلوں میں تو ان کے لیے کوئی کشش پیدا کر دینا کہ تہوی الیہم ان کی طرف کشش ہو، ورزقہم اور ان بچوں کو، اس اولاد کو من الثمرات پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے ہمارے پروردگار تو تو جانتا ہی ہے ما نخفی جو ہم کچھ چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کر دیے، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق یعنی ایسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب میرا پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، یقیناً وہ سننے والا ہی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا رب اے میرے رب اجعلنی مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم رکھیں۔ ربنا وتقبل دعا اے ہمارے پروردگار وتقبل دعائی اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی اے ہمارے پروردگار میری بخشش کر دیجئے، ولوالدی اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین اور سب ایمان رکھنے والوں کی بھی، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو۔ ولا تحسبن اللہ غافلا اور ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالی غافل ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، عما یعمل الظالمون اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، انما یؤخرہم یقیناً وہ اللہ تعالی یؤخرہم ان کو مہلت دے رہا ہے، لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابصار جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم ان کی طرف نہیں لوٹیں گی ان کی نگاہیں، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹ سکے گی، یعنی ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی انتہائی بدحواسی کی حالت میں ہوں گے۔ وانذر الناس اور خبردار کیجئے لوگوں کو، ہوشیار کیجئے لوگوں کو، اے نبی لوگوں کو خبردار کیجئے، یوما اس دن سے، یاتیہم العذاب جب ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرنا الی اجل قریب ہمیں مہلت دے بس تھوڑی سی مدت تک، نجب دعوتک تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دیجئے، نجب دعوتک ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے، ہم آپ کے حکموں کو مانیں گے، ونتبع الرسل اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ارے کیا تم لوگوں نے پہلے یہ قسمیں نہیں اٹھائی تھی، من قبل اس سے پہلے، یعنی کیا تم لوگ وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہی نہیں، تمہیں کوئی زوال ہی نہیں آ سکتا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم اور تم ٹھہرے ہو، تم آباد تھے، فی مساکن ایسی بستیوں میں، ایسی رہائش گاہوں میں، الذین ظلموا انفسہم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وتبین لکم اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا، کیف فعلنا بہم کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وضربنا لکم الامثال اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں، یعنی سمجھنے کے بڑے رستے تھے اگر تم سمجھنا چاہتے، مگر اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ وقد مکروا مکرہم
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری چالیں چل چکے تھے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں ان کی تمام چالیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کی چالیں یعنی چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یعنی اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرنا، دل میں بھی نہ لانا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، کہ اللہ اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف ورزی کرے گا، یہ بات دل میں ہی نہ لانا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں غالب ہے، ذو انتقام ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا، یعنی اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے آپس میں، فی الاسفاد، زنجیروں میں، وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قاطران، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے۔ وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا، یعنی ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے للناس، لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا، اور یہ پیغام اس لیے دیے جا رہا ہے تاکہ يُنذَرُوا بِہ، انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ معبود برحق، الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، وہی معبود ہے اکیلا، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی سورت ابراہیم مکمل ہوئی، اور اس کے بعد سورت الحجر کی پہلی آیت ہے اس پارے میں، انشاءاللہ العزیز اسے 14ویں پارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے سمجھنے کی یہ جو توفیق اس نے دی ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس کا ہمیں مکمل اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔